السلام علیکم گائز، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل نیلم کیلیگرافی۔ سو امید کرتی ہوں گائز کہ آپ کو سب نمبر 1 کرانا والا جو میں نے ایکسپلین کیا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں وہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور اگر آپ نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل۔ اور چلیے آج ہم اس کے کوشچن آنسرس اور جو تشریح ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو گائز پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اور تو آج ہم اس کے پہلے ہیں جو معروضی سوالات یہ کر لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ اب پہلا ہے ہر ذرے میں ظہور تیرا، یہ ہر ذرے میں ظہور تیرا۔ سیکنڈ ہے افسانہ تیرا جہاں تہاں ہے، سیکنڈ یہ ہے جہاں۔ تھرڈ ہے گاتے ہیں شجر ہوا میں کیا کیا۔ فورتھ ہے تاروں میں چمک دمک تیری ہے۔ ففتھ ہے ہر غنچے میں ہے تیرا تبسم۔ تو یہ فل اپ سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے مختصر ترین سوالات۔ فرسٹ ہے ہر ذرے میں کس کا ظہور ہے، تو ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے۔ تاروں میں چمک کس کی نظر آتی ہے، تاروں میں چمک اللہ کی نظر آتی ہے۔ ہوا میں کون گا رہا ہے، ہوا میں شجر گا رہے ہیں، یہ لکھا ہے شجر۔ اللہ تعالیٰ نے گلوں کو کیا عطا کیا ہے، مہک یعنی خوشبو عطا کی ہے، یا آپ چاہو تو مہک بھی لکھ سکتے ہو خالی۔ اللہ تعالیٰ نے گلوں کو کیا کی جگہ آ جائے گا مہک عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مختصر سوالات۔ افسانہ تیرا جہاں تہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے، تو اس کے آنسر میں بتا دیتی ہوں۔ تو یہ رہا گائس مختصر سوالات۔ افسانہ تیرا جہاں تہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے، میں آپ کو پڑھ کے ہی بتاؤں گی۔ حالانکہ جو ہائر اردو تھی میں نے اس میں کہی تھی اسکرین شاٹ لے لیجیے، لیکن اس میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے جنرل اردو والوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے۔ افسانہ تیرا جہاں تہاں سے ہے، جہاں تہاں ہے سے شاعر کی مراد اللہ کا ذکر اور اس کا وجود، کائنات کی ہر چیز اور دنیا کی ہر مخلوق کی ذات اور زبان پر ہے۔ پھر ہے سوال، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کائنات کی مسپرنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کائنات کی ہر چیز یعنی درخت، ہوا، پرندے، پھول اور کلیاں سبھی کرتے ہیں۔ پھر تاروں میں چمک کس کی نظر آتی ہے، تاروں میں چمک اللہ تعالیٰ کی وجود کی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گلوں کو کیا عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گلوں کو خوشبو عطا کی ہے۔ اب تلوک چند محروم کی شعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ تلوک چند محروم کے شعری مجموعے رباعیات محروم اور معانی ہیں۔ پھر تفصیلی سوالات، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو یہ بہت شارٹ کر کے دیا ہوا ہے، دیکھیے نظم کا خلاصہ، ترانہ عبادت میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دلی جذبات اور محبت کا اظہار کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پوری کائنات کا، دنیا بھی کہہ سکتے پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کی ہر چیز میں اسی کا وجود کار فرما ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی دار نہیں۔ پھر حمد کے کیا معنی ہیں، حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ بس یہ ہو گیا یہاں پہ اس کا۔ اور پھر واحد جمع ہے، واحد کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے، وہ اس میں جو صرف ایک چیز، شخص یا جگہ کو ظاہر کرے، جیسے کتاب، مکان، حیوان، مدرسہ، لڑکا، عورت وغیرہ۔ جمع وہ اس میں جس سے ایک سے زیادہ اشخاص کس کی جمع ہوئی، شخص کی، چیزیں یا جگہیں سمجھی جائیں جیسے مکانات، حیوانات، مدارس، لڑکے، عورتیں، کتب وغیرہ۔ تو اس میں آپ کو واحد جمع بھی چھانٹ کر لکھنا ہے، تو یہ رہے، یہ واحد، یہ جمع، واحد اور جمع۔ امید کرتی ہوں تو یہ لیجیے گا، یہ ترانہ عبادت جو تھا، یہ میں نے اس کا فرسٹ شعر اس طرح لکھا ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ پہلا ہم کیا لکھیں گے، جو میں ایک بتا دیتی ہوں اور پھر باقی کا آپ لوگ کر لیجیے گا۔ تو جیسا کہ اس میں دیا ہوا ہے کہ ہر ذرے میں ظہور تیرا ہے، برق شعر میں نور تیرا، تو میں نے اس کا یہ ہر ذرے اور لاسٹ کا جو ایک 13 یہ لے کے یہاں پہ یہ لکھ دیا اس طرح سے۔
یہ میں نے اس طرح سے لکھ دیا ہے اور اس کا حوالہ لکھ دیا ہے۔ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جو شعر کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، تشریح کرنا ہوتا ہے، ایکسپلینیشن ہوتا ہے، جس کو ہندی میں جیسے ہم ہندی میں سندربھ پرسنگ سہت ویاکھیا کرتے ہیں، اسی طرح اردو میں یہ تشریح ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ شعر لکھ لیا اوپر۔ اس کے بعد حوالہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم اس شعر کون سے چیپٹر سے، کون سی بک سے اور لیا گیا ہے اور وہ کس نے لکھا ہے یہ لکھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ لکھ دیا، یہ شعر ہمارے درسی کتاب گلشن اردو سے لیے گئے ہیں۔ اس کے شاعر تلوک چند محروم ہیں، جس نے اس میں خدا کی وحدت کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا، اور سب جتنی بھی آپ تشریح کرو گے شعر کی، ان سب کا حوالہ یہی رہے گا، اور جو تشریح ہوگی تو آپ تشریح دیکھ لیجیے اس میں سے، یہ تشریح اس میں سے ہو جائیں گی، یہ پوری تشریح دیکھ لیجیے۔ یہ فرسٹ کی ہو جائے گی۔ پھر یہ لکھنے کے بعد آپ پھر لکھیں گے افسانہ تیرا جہاں تہاں میں افسانہ، اور لاسٹ کا ورڈ لے لیں گے تیرا کر کے۔ جب ایگزام میں آپ لوگ لکھو تب حوالہ آپ 2 بار تشریح لکھا تو لکھ سکتے، لیکن کاپی میں آپ ایک بار ہی حوالہ لکھ لیجیے گا، ایک بار کر کے، اور پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ تشریح ڈال کے شعر لکھ کر اور پھر اس کی تشریح کر لیجیے گا۔ یہ رہی، یہ پوری تشریح ہے۔ آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا، اور پھر اس کی تشریح کر لیجیے گا۔ تو یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا کمنٹ باکس میں میسج کر کے، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔